السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو آج کے اس روزے میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے ذریعے بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی پیدا فرماتا ہے، اور وہ تبدیلی تقوی و طہارت کی تبدیلی ہے۔ انسان گناہوں کی آلائش سے روزے میں دور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ہر وقت اسے بیدار کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی کسی گناہ کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اسے للکارتا ہے، اور اس کا ایمان للکار کر یہ کہتا ہے کہ تو روزے سے ہے، فوراً بندہ رک جاتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ روزے کی برکت ہے کہ انسان عام دنوں میں جتنے گناہوں سے انسان نہیں رکتا، رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ اتنے گناہوں سے انسان رک جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک اعتبار سے بندوں کے اندر تبدیلی پیدا ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی برکتوں سے بندوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، بندے کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور بندہ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو تقوی اور طہارت انسان کو توبہ کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ انسان جب صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو جب قبول کر لے، اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے انسان جہاں تک ہو سکے روزے میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے، روزے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ جو انسان روزے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ انسان حقیقت میں رمضان المبارک کے مہینے میں کامیاب ہے، اور وہی رمضان کی خوشیوں کا مستحق ہے۔ جو انسان گناہوں سے نہیں بچتا، گویا کہ وہ ایک معنوں میں رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص برائیوں سے اس مہینے میں بچتا ہے، وہ حقیقت میں رمضان المبارک کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، اور جو رمضان کی قدر کرے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی قدر کرنے والا کہلائے گا۔ جو رمضان کی قدر نہ کرے، جو رمضان کی عزت نہ کرے، رمضان کا روزہ نہ رکھے، اور رمضان کا روزہ رکھ کر پھر گناہوں کو ترک نہ کرے، تو ایک معنوں میں گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب و احترام کھو رہا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں سے باز آنا، رمضان المبارک کے مہینے میں برائیوں سے بچنا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کی بارگاہ کی قدر کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم تمام پر لازم ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں توبہ کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ سابقہ گناہ جو کچھ ہم سے ہوئے ہیں، پچھلے دور میں جو کچھ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں سے معافی تلافی چاہتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں کہ خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہمارے برائیوں کو ختم فرما، تو ہمارے عادت و اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا، تو ہمارے عادت و اخلاق کو سنوار دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پسندیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، خصوصاً حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ توبہ دو قسم پر ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا کہ توبہ 6 قسم پر ہے۔ مختلف بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اقوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے کے لیے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اقوال بندے کے اندر تبدیلی کے لیے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اقوال گناہوں کو ترک کرنے کے تعلق سے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اقوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آنے کے لیے ہیں۔ وہ توبہ کے لیے سارے اقوال ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 6 قسمیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زبان، آنکھ، کان، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ، دونوں پیر، اور اس کے بعد پھر نفس۔ یہ 6 چیزوں سے توبہ کرنا اصل توبہ ہے، اور جو ان 6 چیزوں سے توبہ کرے، جو ان 6 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لگائے، وہ کامیاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک توبہ انابت ہے اور ایک توبہ استجابت ہے۔ توبہ انابت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے توبہ کرنا، رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے توبہ کرنا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر سخت گرفت فرمائے گا، میری سخت پکڑ ہوگی۔ اگر میں اپنے ہاتھوں پیر، زبان اور آنکھ اور کانوں سے اگر کسی قسم کا گناہ کروں گا، فرماتے ہیں کہ خوف پیدا ہو بندے کے اندر، خوف خدا سے بندہ توبہ کرے۔ اگر بندہ خوف خدا سے توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ انابت ہے، اور دوسری توبہ توبہ استجابت ہے۔ فرماتے ہیں توبہ استجابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرم کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرم کرتے ہوئے گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، یہ توبہ استجابت ہے۔ فرماتے ہیں پھر توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام لوگوں کی توبہ، ایک خاص لوگوں کی توبہ، ایک عام توبہ، ایک خاص توبہ۔ فرماتے ہیں عام توبہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ عام توبہ ہے۔ فرماتے ہیں پھر خاص توبہ، آپ فرماتے ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خاص توبہ غفلت سے بچنا ہے۔ اذان ہو رہی، اذان کے بعد پھر جو ہے گفتگو جاری رہے گی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ 2 قسم کی ہے، ایک عام توبہ یعنی گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا یہ عام توبہ ہے۔ پھر خاصوں کی توبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں خاصوں کی توبہ غفلت سے توبہ کرنا، یعنی انسان گناہ چھوڑ دے اور اس سے بھی آگے، اس سے بھی بڑھ کر انسان غفلت کو ترک کر دے۔ گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی توبہ ہے، گناہوں سے بڑھ کر غفلت کو چھوڑنا۔ دوستو اور بزرگوں، انسان سے گناہ ہی نہیں چھوڑتے تو غفلت کیسے چھوٹے گی؟ اس لیے پہلے گناہوں سے چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، انسان گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا گناہ برائیوں کی طرف ہاتھ نہ جائے، پیر کا گناہ برے کاموں کی طرف ارادہ کرتے ہوئے پیر نہ جائے، برے کاموں کی طرف چل کر نہ جائے۔ آنکھ کا گناہ بری چیزوں کو نہ دیکھیں، کان کا گناہ برائی کو نہ سنیں، دل کا گناہ بری نیت نہ کریں،
حرام کام کی نیت نہ کرے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ساری کے سارے ضروری چیزیں ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کی نگہبانی کرتا ہے، جب بندہ ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آنکھ، اپنے ہاتھوں پیر، اپنے کانوں کی، اپنے دل کی جب انسان حفاظت کرتا ہے تو اس حفاظت کی عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے محبوب بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، فقط انسان کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان ہمت کرتا ہے کہ اس سے گناہ چھوٹ جائیں، اس سے برے کام نہ ہوں، اس سے غفلت نہ ہوں۔ بعض لوگ گناہ تو نہیں کرتے لیکن ان کے اندر غفلت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ غافل ہوتے ہیں، اللہ کے فرائض سے وہ غافل ہوتے ہیں، رب کی محبت سے وہ غافل ہوتے ہیں، رب کے خوف سے وہ غافل ہوتے ہیں، رب کی طرف عبادت سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ غفلت سے توبہ کریں، غفلت سے توبہ کرتے ہوئے فرائض کی طرف توجہ کریں۔ جو چیز بندوں پر فرض ہے وہ فرض کی طرف خیال رکھا کریں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کسی بھی حالت میں رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔ 5 وقتہ نمازیں یہ فرض ہیں، کسی بھی حالت میں 5 وقتہ نمازیں نہ چھوڑا کریں۔ آپ پاکی اور صفائی حاصل کرنے کے بعد سیدھے آپ نماز کی تیاری کریں۔ نماز کے وقت میں غفلت کے ساتھ وقت ختم نہ کریں، بلکہ آج انسان غفلت کے ساتھ نماز کا وقت ٹال دیتا ہے، نماز کا وقت ختم کر دیتا ہے۔ کل اسی انسان پر جب گرفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو پکڑے گا کہ اے بندے، میں نے تجھے وقت دیا تھا، میں نے تجھے وقت دیا تھا، موقع بھی دیا تھا، تو نے کیوں نہیں سدھرا، تو کیوں نہیں سنبھلا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کیا جواب دے گا؟ تو وہاں کی حسرت و ندامت، وہاں کی شرمندگی، دنیا والوں کے سامنے شرمندگی، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا یہ بہت عیب کی بات ہے۔ آج اس بات کا احساس نہیں ہوتا، آج ہمیں صرف اور صرف اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو ہے میں بھائیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، میں والدین کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، میں دوست و احباب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، میری عزت نہ جائے۔ اس بات کا آج ہمیں خیال ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، بندہ خدا کے دیکھنے کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ جو ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت بندے پر ہمیشہ ہوا کرتی ہے، اس لیے خدا کے دیکھنے کا احساس بندے کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا احساس جب تک پیدا نہیں ہوگا، اس بات کا خیال جب تک پختہ نہیں ہوگا، دوستو اور بزرگوں، انسان کا گناہوں سے بچنا دشوار رہے گا، مشکل رہے گا۔ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، بہت مشکل ہے۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ خیال رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو رب کے دیکھنے کا احساس جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ کسی بھی قسم کے گناہ کی طرف اپنی توجہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کسی بھی قسم کی گناہ کی طرف اپنے قدم بڑھانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اگر گناہ کا موقع بھی ہو تو اس وقت بندہ خدا کو حاضر و ناظر اگر سمجھنے والا ہو جائے، خدا کو حاضر و ناظر اگر خیال کرنے والا ہو جائے اور اس ارادے میں پختہ ہو جائے، اس خیال میں پختہ ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا حاضر ہے، خدا موجود ہے اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے موجود ہونے اور اللہ کے دیکھنے کا احساس جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ کسی قسم کے گناہ کے قریب نہیں جاتا، بلکہ ہر ایک گناہ سے اسی طرح بھاگنے والا ہوتا ہے جس طرح ایک انسان آگ سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی انسان آگ کے قریب جا کر آگ میں نہیں داخل ہوتا، بلکہ ہر ایک عقل مند وہی ہے، بلکہ دیوانہ اور پاگل بھی آگ کے قریب نہیں جاتا، آگ کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم سمجھتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، گناہ سے بچنے کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے دل میں احساس نہیں پیدا کر لیتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا احساس جب تک ہم
دوستو اور بزرگوں، یہ چیز کوشش سے ہوا کرتی ہے۔ انسان جب تک کوشش نہ کرے اسے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، بہت مشکل ہے اس کے لیے کوئی چیز ہاتھ آنا۔ اس لیے انسان جب تک کوشش نہ کرے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے۔ جب دیکھنے کا احساس پیدا ہو جائے گا، اگر بندے سے کسی بھی قسم کی غلطی، تب بندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ جب بندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرے گا، ہاں نفس اور شیطان کے پھندے میں آ کر بندہ گناہ کی طرف چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی گناہ اگر اس سے سرزد ہو جائے تو فوراً خدا کی بارگاہ میں بندہ پلٹ جائے گا، رجوع ہو جائے گا، روتا ہوا خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ الہی تو میری مغفرت فرما، تو مجھے معاف کر دے، الہی میری توبہ قبول فرما، میں تیری ہی طرف پلٹ کر آ رہا ہوں، میں تیری ہی طرف پھرنے والا ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ تو میری حفاظت فرما، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ دوستو اور بزرگوں، ہم نفس و شیطان کے پناہ میں اکثر ہوا کرتے ہیں۔ نفس و شیطان کے بہکاوے میں یا نفس و شیطان کے قبضے میں ہم نہ جائیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو جب تک خدا کے حوالے نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے ارادوں کو، اپنے ہاتھوں پیر کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو، ہر ایک کو، اپنے نفس کو جب تک ہم خدا کے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ ہم جب تک اپنے آپ کو، اپنے وجود کو خدا کے حوالے نہیں کریں گے کہ الہی یہ سب کچھ تیرا ہے، تیری ملکیت ہے، یہ سب کچھ تیری ملکیت ہے، میرا کچھ نہیں ہے، ہاتھوں پیر بھی یہ تیری عطا ہیں، تیری بخشش ہے، تیری نوازش ہے، یہ سب کچھ جو ہے تیری ملکیت ہے، تیری جائیداد ہوں میں، مولا تبارک و تعالیٰ میرا کچھ نہیں ہے، تو میری حفاظت فرما۔ اگر بندہ اس اعتبار سے اس طرح اگر خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی و انکساری پیش کرے گا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہی کہ تو میری بخشش فرما، تو میری مغفرت فرما، میرے ہاتھوں کی تو ہی حفاظت فرما، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ انسان چاہ کر بھی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا جب تک خدا کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو، جب تک خدا کی مرضی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اس لیے خدا کی مرضی کی تلاش میں رہو، خدا کی رضامندی کی تلاش میں رہو، خدا کی خوشی کی تلاش میں رہو کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، خدا مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور خدا کی خوشی کے لیے انسان کو کوششیں کرنی پڑتی ہیں، انسان کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ محنتیں، کوششیں کسی چیز کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ محنتیں، کوششیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنا ہے۔ جب یہ بندہ اپنے اندر بیداری پیدا کرتا ہے تو اس کی ایک بیداری بندے کی ساری زندگی کو کامیاب کر دیتی ہے۔ انسان غفلت میں پڑا رہے، غافل انسان کبھی خدا سے توبہ نہیں کرتا۔ غافل انسان وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میں گناہ سے توبہ کروں گا تو میرا گزر بسر کیسے ہوگا، اگر میں یہ برائیوں کو چھوڑوں گا، یہ برائیاں تو مجھے جان سے زیادہ محبوب ہیں، جان سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہیں، میں ان برائیوں کو چھوڑ کر کس طرح زندہ رہوں گا۔ یہ غافل انسان کی سوچ ہے دوستو اور بزرگوں۔ جس انسان پر سے غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، جس انسان پر سے خدا غفلت کے پردے کو ہٹا دیتا ہے، وہ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا، بلکہ اگر اسے احساس ہو جائے کہ مجھ سے خدا کی نافرمانی ہوئی ہے تو فوراً وہ انسان خدا کی بارگاہ میں پلٹ جاتا ہے، رونے پلانے لگتا ہے، معافی تلافی چاہتا ہے کہ الہی مجھ سے برا کام ہوا، الہی مجھ سے گناہ ہوا، تو میری مغفرت فرما، تو مجھے معاف کر دے۔ دوستو اور بزرگوں، خدا کی بارگاہ میں ہم معافی تلافی کرتے رہیں، خدا کی بارگاہ سے ہم جو ہے عریضہ، خدا کی بارگاہ سے جو ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تو ہمارے اندر غفلت کو ختم فرما، ہمارے اندر بیداری پیدا فرما، الہی ہمارے اندر تو توجہ پیدا فرما، تیری بارگاہ کی طرف ہماری توجہ رہے۔ جب تک بندے کی توجہ خدا کی بارگاہ کی طرف نہیں ہوتی دوستو اور بزرگوں، بندہ گناہوں سے نہیں بچتا۔ جب خدا کی بارگاہ کی طرف توجہ بندے کی ہوتی ہے اور پھر خدا کی رحمت اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے تو وہ بندہ گناہوں کے دلدل میں رہ کر بھی گناہوں سے پار پڑ جاتا ہے، بندے کو احساس تک نہیں ہوتا۔ چوطرفہ گناہ ہوتے ہیں لیکن محض اس کی جو توجہ خدا کی طرف ہے، وہ خدا کی طرف والی توجہ اس بندے کو ان گناہوں سے ایسے لے کر اڑ جاتی ہے، ایسے پار لگا دیتی ہے
کہ وہ بندہ سوچتا ہی رہتا ہے، گناہ جو ہے کئی دور جا چکے ہوتے ہیں، شیطان حسرت و افسوس کرتا رہتا ہے، اور خدا کی رحمت اس بندے سے خوش ہوتی ہے کہ اس بندے کی حفاظت ہو گئی۔ شیطان حسرت و افسوس کرتے ہوئے ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں شیطان کو خوش کرنا نہیں ہے، شیطان کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم شیطان کے ارادوں کو لات ماریں اور خدا کے ارادوں کی طرف اپنے آپ کو لے چلیں۔ خدا کا ارادہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ہوا کرتا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو بھلائی کی طرف لے جائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، برے کاموں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، خصوصاً ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی، توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔